أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المہاد۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قوم کے لیے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور رحم جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے، سب سے بڑا بلند بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور اسے بآواز بلند کہنا اور جرات کو چھپا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر یکساں ہے۔ اس کے پہرےدار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا، کسی بھی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدل لیں، یعنی اپنی حالت کو نہ بدل لیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہوتا۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے۔ وہ بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی ہے آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ جواب بھی نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ ان منکروں کے جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی ناخوشی سجدہ کرتی ہے، اور اس کے سامنے بھی صبح و شام۔ آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو، جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے، زبردست غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، پھر بھی چھٹکارا
کہاں ہوگا؟ پھر بھی چھٹکارا کہاں ہوگا؟ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا ربی، اللہم آمین یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الرعد کا دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، اللہم آمین یا رب۔ جیسا کہ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا، پہلے رکوع میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اپنی وحدانیت کی مثال دی، اپنی تخلیق کی مثالیں دی، اور کیسے مومن بندوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور وہ اللہ کیسا ہے اللہ نے اپنی پہچان دی۔ سبحان اللہ، یعنی مشرکین کے بار بار اعتراضات اٹھائے جانے پر، بار بار ان کے بہانے بنانے پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے پر کہ معجزے لاؤ، معجزے لاؤ، نشانیاں بتلاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا کہ تمام نشانیاں تو تمہارے سامنے موجود ہی ہیں، صبح شام تم ان نشانیوں پر سے گزرتے ہو، کیا مطالبے کر رہے ہو؟ یہ تمہارا مطالبہ کرنا گویا یہ ہے کہ یہ مطلب تم کو عمل نہیں کرنا ہے، بس مطالبے کرنا ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، عمل نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کفار و مشرکین کو وعید کے ساتھ پچھلا رکوع ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ جیسے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ کیا، تو پہلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ یعلم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا میری بہنوں کہ مادہ، یعنی کہتے ہیں نا کہ مطلب نر اور مادہ، میل اور فیمیل، تو یہ کیا بولتے تھے کہ مادے کے اندر جو ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ فیمیل کے اندر جو پل رہا ہے، یعنی اگر یعنی رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، یا صورت اس کی بد ہے یا اچھی ہے یا نیک ہے، یا برا ہوگا وہ، یا طویل عمر ہوگا یا قصیر، یعنی کم عمر کا ہوگا یا لمبی عمر کا ہوگا، یہ سب باتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ زمانے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی دماغ لڑاتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ بیٹا ہی ہوگا، بیٹی ہوگی، یا ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا۔ اب بعض لوگ ابھی بھی یعنی نعوذ باللہ کہتے دیکھیے کہ یہ جو صاحبہ ہے نا، یہ بہت اچھا جانتی ہیں کہ نر ہے یا مادہ ہے اس کے پیٹ میں۔ کہتے نا، مطلب کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا آپ نے لوگوں کو، لوگ کہتے نا کہ مطلب دیکھو ان کو تو بہتر معلوم ہوتا ہے، یہ تو پکا پہچانتی ہے، اور یہ تو پکا پہچانتی ہے، اسے پتا ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے۔ تو نعوذ باللہ اس قسم کے دعوے نہیں کرنا چاہیے، اپنے زبانوں کو محتاط رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے اس کا کیا ہے، یعنی اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، اور اس کی قسمت کیا ہونے والی ہے، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، کتنے دن جیے گا، کتنے سال دیے گا، کتنے مہینے دیے گا، اس کے بارے میں، یعنی کتنا حیات اس کی ہوگی، کتنا جیے گا، کب مرے گا، کیا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ ہی جانتا۔ اللہ یعلم ما تحمل، یعنی کل انسا، جو بھی مادہ ہے وہ کیا اٹھائے پھرتی ہے، اور اس کا معاملہ کیا ہوگا، وہ یعنی رحم میں جو کچھ وہ کرتے ہیں، یا کم یا زیادہ جو بھی ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی کس کو کتنا دینا ہے، کیا چیز کس چیز سے نوازنا ہے، کس چیز سے روکنا ہے، یا پھر کتنے مہینے اس کے کمپلیٹ ہونے ہیں، 9 مہینے کے بعد ہی پیدا ہوگا یا 9 مہینے سے پہلے ہی پیدا ہو جائے گا، جو بھی ہے، نر ہو یا مادہ۔ یعنی یہ مدت جو 9 مہینے سے لے کر 10 مہینے تک بھی ہوتی ہے بعض وقت، یعنی انسان جو رحم مادر میں رہتا ہے، تو انسا یعنی مطلب کہ جو بھی رحم مادر میں جو عورت کے رحم میں جو کیا کہتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے، نر ہو یا مادہ، میل ہو یا فیمیل، اس کی مدت کتنی ہوتی ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ 9 مہینے سے لے کر 10 مہینے تک بھی، اور کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ 7 مہینے میں ہی پیدا ہو جاتا، کبھی 8 مہینے میں، کبھی 9 میں، کبھی 10 میں، یعنی 9 سے بڑھ بھی جاتا بعض وقت۔ تو یہ تمام چیزیں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے اس کا گھٹنا، اس کا بڑھنا، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔
اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کا بڑھنا کتنا ہے، اس کا گھٹنا کتنا ہے، کب پیدا ہوگا، کیا ہے، یہ تمام اللہ کو اس کا بخوبی علم ہوتا ہے. ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے، یعنی اللہ نے مقرر کر رکھی، اندہ بمقدار کل شیء، ہر شے اندہ اس کے پاس کیا ہے، بمقدار، نپی تلی، ہر چیز اندازے کے مطابق اللہ نے رکھ دیا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال. سبحان اللہ. اللہ نے کیسی زبردست صفات اپنی یہاں پر بیان کی. اللہ کیسا ہے؟ عالم الغیب ہے، پوشیدہ کا، ظاہر کا. عالم الغیب والشہادہ، عالم ہے وہ جانتا ہے، شہادہ جو چیز جو چیز غیب ہے، وہ شہادہ جو چیز ظاہر ہے. یعنی اللہ کو علم ہے پوشیدہ چیزوں کا، ظاہری چیزوں کا. اور کیونکہ وہ الکبیر ہے، المتعال ہے، وہ عالم میں سب سے بڑا، بلند و بالا ہے. اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کیسی ہے. ایک ایک اللہ کی تخلیق پر غور کرے میری بہنوں، ایک ایک تخلیق پر اللہ کی غور کرے. یعنی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ناک، ایک مطلب ایک جسم انسانی کے ایک ایک عضو پر آپ نظر ڈالیں گی، یا پھر کائنات کے کسی بھی ذرے پر نظر ڈالیں گی، کسی بھی تخلیق پر اللہ کی نظر ڈالیں گی، تو اس میں اللہ کی کبریائی آپ کو نظر آئے گی، اس کی تخلیق میں اللہ کی کبریائی آپ کو نظر آئے گی. ایسے بڑے بڑے آسمان، ایسی بڑی زمین، ایسے بڑے بڑے پہاڑ، یہ ندیاں، یہ دریائیں، یہ ہر وہ مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، ایک ایک مخلوق، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم ایک اونٹ دیکھتے ہو سامنے، ایک جانور کو دیکھو، اونٹ دیکھو، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا. وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تم ایک جانور پر بھی نظر ڈالتے ہو تو اس پر بھی نظر ڈال کر غور کر کے دیکھو، کیف خلقت، وہ کیسے پیدا کیا گیا. اس کی ایک یعنی کوئی جاندار ہو یا بے جان ہو، جو بھی مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، سبحان اللہ، اس کی تخلیق پر جب ہم غور کرتے ہیں، لوگوں نے تو کئی کتابیں لکھ دی ایک ایک تخلیق پر، ایک ایک جراثیم پر، چھوٹا جو ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتا. سبحان اللہ، دکھائی دینے والے تو کئی ایسے ہزاروں چیزیں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں چیزیں ایسے ہیں جو ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتے. ان کی تخلیق پر بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے ہمیں، کیونکہ وہ تخلیق پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، وہ تخلیق پر جب ہم غور کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار نمونے جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہمارے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے ہمارا رب کہ وہ ایسی بہترین تخلیق کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کہ وہ تمہارا رب وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، بہت بڑا ہے، وہ بہت بلند ہے. یعنی تم اس کی بلندی، اس کی بڑائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنا بڑا اور اتنا کبیر ہے تمہارا رب، اتنا بڑا اور بلند و بالا، کبیر ہے، متعال ہے. تم اس رب کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ تم سرگوشیاں کرو گے، چھپ کے باتیں کرو گے تو وہ نہیں سنے گا؟ رات کی تاریکی میں اندھیرا میں جرم کرتے ہوئے سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ رات کی تاریکیوں میں گناہ کرتے ہوئے یعنی یہ تصور کرتے ہو کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ چپکے سے کچھ غلطی کر دی، چپکے سے کچھ گناہ کر دیا، اور چھپا کر گناہ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا. سبحان اللہ. اللہ تو وہ ہے سواء منکم، برابر ہے اس کے لیے، من اسر القول ومن جہر. یعنی کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا اسے بابا سے بلند کہنا، ومن ہوا مستخفی باللیل، یعنی کوئی اگر رات کو چھپا ہے، یا پھر کوئی ساری بن بن نہار دن میں چل رہا ہے، سب برابر ہے اللہ پر، یکساں ہے، یکساں. سواء منکم، برابر ہے اس کے لیے، برابر ہے اس کے لیے. رات کو چھپی ہوئی کوئی چیز ہو یا دن کے اجالے میں چلتی ہوئی کوئی چیز ہو، اس کو برابر دکھائی دیتی، یہ بھی برابر ہے اس کے لیے، وہ بھی برابر ہے. ایسا نہیں کہ رات کی تاریکی کا اثر اللہ پر ہوتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں. چھپ کر کوئی بات کر رہا ہے تو اتنی چھپی ہوئی، اتنی چھپی ہوئی، سبحان اللہ، مثالیں دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی کالے پہاڑ پر کالی چونٹی رینگ رہی ہے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہ دکھائی بھی دیتا ہے، اتنا بصیر ہے اللہ، اور اس کی قدموں کی آہٹ بھی وہ سن سکتا ہے.
اس چونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی وہ سن سکتا ہے، اتنا زیادہ السمیع ہے میرا رب، سبحان اللہ۔ جب اتنا زیادہ سننے والا، اتنا زیادہ دیکھنے والا، اس کے لیے برابر ہے سب چیز، کہ چاہے اندھیرا ہو یا اجالا ہو، چاہے بات آہستہ کہی جا رہی ہو، زور سے کہی جا رہی ہو، سب وہ جانتا ہے، سب وہ سن سکتا ہے، تو پھر کیوں نہ مان لے اس رب کو؟ اللہ کہہ رہا ہے برابر ہے میرے لیے۔ تم یہ مت سوچو کہ تم گناہ چھپ کر کرو گے تو اللہ نہیں دیکھتا تمہیں، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس کے لیے سب برابر ہے۔ ارے اس نے تو پہرے دار لگا رکھے ہیں بندوں پر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، معقبات یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے تو نگہبان بھی رکھ دی تم پر، بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے، اور وہ نگہبانی کرتے ہیں تمہاری، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ تمہاری نگہبانی بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے تو تمہارے اوپر بھی، اللہ تعالیٰ کہ اے انسان تیرے اوپر بھی میں نے فرشتے لگا رکھے ہیں، آگے پیچھے، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں۔ اس کے پہرے دار یعنی اس کے فرشتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے، کہ اس کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں انسان کے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے معاقبات کہتے ہیں، ایک کے پیچھے آنے والے فرشتے جو باری باری ایک دوسرے کے بعد ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں روئے زمین پر۔ تو یہ فرشتے سبحان اللہ، اللہ تعالی کے حکم سے بندے کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں ہوں تمہارا رب، اور میں نے یہ تمام کائنات تمہارے لیے سجا دی، اور یہ کائنات پہ تم کو یعنی چھوڑ کر اللہ نے ایسی عبث پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا ہمیں۔ کل جیسے میں نے پچھلے درس میں نے آپ کو بتلایا تھا نا، کیا کہتا ہے بندہ اللہ کی تخلیق پر غور کر کے، مومن بندہ کیا کہتا ہے؟ تو میں اور آپ مومنات ہیں نا میری بہنوں انشاءاللہ، تو ہمیں بھی یہی کہنا ہے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت هذا باطلا، تو نے یہ کوئی باطل عبث بیکار کے پیدا نہیں کیا تمام چیزیں، یہ فرشتے، یہ انسان، یہ پتھر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ بلندیاں، یہ پستیاں، یہ اللہ نے ایسی بیکار کے پیدا نہیں کی چیزیں، سبحانک، اس کی ذات پاک ہے، شرک مت کرو اس کے ساتھ، فقنا عذاب النار، دعا کرو اللہ عذاب سے بچا لے تیرے، کیونکہ تو جتنا بڑا ہے تیرا عذاب بھی اتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے نفسوں کو بدلو، اپنے دلوں کو بدلو، دعائیں کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت کے لیے پھیر دے، جما دے تیری اطاعت پر، تیری فرما برداری پر جما دے، دعائیں کرو، دلوں کو بدلو، اپنے انسان کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلو، اگر تم نہیں بدلو گے تو اللہ تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا۔ یہی ہے نا آج کا ہمارا ٹاپک، ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ نہیں بدلتا، کس کو؟ ماں بھی قوم، کوئی قوم کی حالت کو، کوئی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا، یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں، اپنے دلوں کو نہ بدل لیں، اپنے نفسوں کو نہ بدل لیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو نہیں بدلتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا دل سے رونا آ رہا ہے اس آیت کو پڑھ کر، یہ بات کو دیکھ کر، ہے نا، ایک مشہور یعنی شاعری میں بھی یہ قول کہا جاتا ہے، اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جنہیں نہ ہو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا، ہے نا، شاعروں نے اشعار میں بھی یہ آیت کا ترجمہ لکھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جنہیں نہ ہو خیال خود اپنی حالت کو بدلنے کا، یعنی اللہ کی سنت ہے میری بہنوں، یہ سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں،
آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، امت مسلمہ کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، امت مسلمہ پر عذاب کے ٹلنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں ابس جائیں گی، بیکار جائیں گی، اگر خود امت مسلمہ کا فرد، ایک ایک فرد کی بات کر رہی میں، فرد واحد، ایک ایک فرد اپنے آپ کو نہ بدل لے، جب تک اللہ اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو، اس قوم کی تبدیل، اس قوم کی کیا کہتے ہیں کہ کیفیت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم والے خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں، اور جیسے بدلیں گے ویسا وہ پائیں گے اللہ کو، یعنی اگر وہ برے بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو برائی سے بدلا دے گا، اگر قوم اچھی بنے گی، اپنے آپ کو سدھارے گی، اپنے نفسوں کو سدھارے گی، اپنی اصلاح کرے گی، اپنے آپ کو، انفسہم کا لفظ ہے یہاں پر، یعنی بِأَنفُسِهِمْ، بِأَنفُسِهِمْ، وہ اپنے نفسوں کو بدلے، اپنے آپ کو بدل لیں، یغیروا ما بِأَنفُسِهِمْ، ان کے دلوں میں جو ہے اس چیز کو وہ بدل لیں گے، تب اللہ تعالیٰ ساری قوم کی حالت کو بدلے گا۔ میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، دونوں کا مزہ چکاتا اللہ تعالیٰ، ساری قوم کو چکاتا ہے۔ پچھلی اقوام کو بھی ہم نے دیکھا، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قیامت تک کی یہ چیز ہوتے رہے گی کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ رحمتوں کا مزہ چکائے گا، کچھ کو عذابوں کا مزہ چکائے گا۔ جب رحمتوں کا مزہ چکاتا ہے تو کب چکاتا ہے؟ جب بندہ، یعنی قوم کے لوگ اپنے دلوں کو بدل دیتے ہیں، اللہ کے ہو جاتے ہیں، اپنے دل کو دل کے مالک کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے نفسوں کو نفس بنانے والے کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے نفس کو موٹا نہیں کرتے، اپنے نفس کو پالتے نہیں، بار بار قربانیاں دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے میری اس قربانی کو۔ میری بہنوں، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس کو مڑوڑ نہیں دیتے، موڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اسے نہیں لگاتے، اپنے دلوں کو پھیر کر اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کے لیے اسے ثابت قدم نہیں رکھتے، دل کو ثابت، یعنی ثبات کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ نہیں دیتے، اپنے دلوں کو نہیں پلٹتے اللہ کی طرف، اپنے جسموں کو، نفسوں کو نہیں پلٹتے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کی حالت، اقوام کی حالت کو نہیں بدلتا۔ آج ہمارے قوم کی حالت کتنی بدترین حالت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ شاعر مشرق نے بڑا زبردست بات کہی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس قرآن کو چھوڑ کر، اس قرآن کی یعنی حقیقت کو، یہ حق ہے، اس حق کو نہیں لے رہے ہیں، تو آج نتیجہ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ آج نتیجہ ہمارا ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے تو اعلان کر دیا، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ایک ایک فرد پر محنت کریں، ایک ایک فرد پر محنت کریں، کیونکہ ایک ایک فرد سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور یہ معاشرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب تک اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، جب تک تمہاری قوم کی حالت نہیں بدلے گی۔ دعائیں کریں گے، دعائیں رد ہو جائیں گی، روئیں گے پلائیں گے، رونا پلانا نہیں سنا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ساری قوم کی فکر کریں ہم، کیونکہ ساری قوم کی فکر کریں، ایک ایک فرد کو سمجھائیں، ایک ایک فرد کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو، یعنی جتنے امت مسلمہ کے لوگ ہیں، اللہ سب کو صراط مستقیم پہ لا دے۔ نہ صرف دعا بلکہ کوشش بھی کریں کہ میری کوشش سے کتنے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، میری کوشش سے کتنے لوگ اپنے نفسوں کو بدلیں گے، میری کوشش سے کتنے لوگ دین اسلام کی طرف آئیں گے، میں وہ کوشش کروں، کیونکہ قوم کی حالت کب بدلے گی؟ جب لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ تو لوگوں کو بدلنے کے لیے لازم ہے میری بہنوں، لوگوں کو بدلنے کے لیے کہ انسان اپنے تئیں محنت کرے،
خود محنت کرے اور انسان دوسروں کو محنت کروانے لگائے، خود بدلے اور دوسروں کو بدلانے لگائے، اللہ کے دین کی طرف موڑنے لگائے، اللہ کے دین کی طرف پلٹنے لگائے، اور یہ توبۃ النصوح جب کرے گی قوم، اللہ کے حضور استغفار کرے گی یہ قوم، تو تب جا کے یہ فلاح پائے گی۔ آج ہم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے، اپنے نفسوں کو اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرنے کے لیے جذبے ہم اپنے لیے نہیں رکھتے، اپنے نفسوں کو قربان کرنے کے لیے ہم جذبے نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ آج کتنی اشد ضرورت ہے میری بہنوں، کتنی اشد ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم کے آج کتنے طلبگار ہیں، کتنے ہم مستحق ہیں ہم اپنے رب کے رحم و کرم کے۔ اور اپنا رب کب رحم و کرم کرے گا ہم پر، کب ہمارے حالات کو بدلے گا، کب ہماری قوم کی حالت کو بدلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ یہ حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا ما فی بانفسہم، تم خود اپنے آپ کو بدلو تو میں تمہاری حالتوں کو بدلوں گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اور سارے قوم کی حالات کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، نہیں۔ ہمارے حالات جو بد سے بدتر ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں۔ قوم کے حالات بگڑے تو ذمہ دار کون ہوا؟ میں ہوئی، آپ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے نفسوں میں ہے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل ڈالتے، جب تک اللہ نہیں بدلتا۔ اللہ جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ کسی قوم کو تباہ برباد کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلتا نہیں، فلا مرد لہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ باتیں سن کر ہمارے قلوب کام جائیں میری بہنوں، یہ باتیں سن کر ہمارے قلوب کام جائیں، ہمیں ڈر لگنے لگے کہ کہیں یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں ہمیں، یہ کیفیات جو نظر آ رہی ہیں ہمیں، قوم کی جو حالات نظر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے سزا کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اللہ کی سزا جب ملتی ہے، اللہ جب سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، فلا مرد لہ، نہ وہ ارادہ بدلتا ہے اور نہ کوئی ولی و مددگار ہو سکتا ہے، کوئی کارساز بھی نہیں ہو سکتا، وما لہم من دونہ من وال، اور سوائے اس کے کوئی اور اس کا اور ان کا کارساز بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میری بہنوں توبہ استغفار کریں، کثرت سے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، معافیاں طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، خود کے لیے، سارے امت مسلمہ کے لیے، اللہ سارے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دے، خود کے لیے گڑ گڑائیں، لوگوں کے لیے گڑ گڑائیں، اور جتنی تعداد زیادہ ہوگی توبہ استغفار کرنے والوں کی، اتنا اللہ تعالیٰ اس حساب سے فیصلے کرے گا قوموں کے۔ آج ہماری قوم، آج ہماری قوم جن برائیوں میں، جن نحوستوں میں، جن گندگیوں کے دلدل میں پھنس رہی ہے، تو ہمیں اگر احساس نہیں ہے اس چیز کا تو ہم خود کے بھی دشمن ہیں۔ اگر ہمیں دوسروں کی اولاد کی پرواہ نہیں ہے تو گویا خود کی اولاد کی بھی آپ کو پرواہ نہیں ہے، چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، چاہے کچھ کتنی بھی پرواہ کر لیں، چاہے کچھ بھی اعلان کر دیں کہ نہیں میں تو پرواہ کرتی ہوں اپنے بچے کی، نہیں، اگر جب تک آپ سارے امت مسلمہ کے بچوں کی فکر نہیں کریں گی تو تب تک آپ اپنے بچے کا بھی حق ادا نہیں کر سکیں گی۔ فکر کریں، اور جتنا ممکن ہو سکا آپ سے کوشش کریں کہ میں اپنے یعنی قوم کے حالات کو تبدیل کرنے میں میرا کچھ تو حصہ ہو، کچھ تو حصہ، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ ارادہ کر لیا سزا دینے کا تو پھر اللہ کا ارادہ نہیں بدلتا، لہذا فوری توبہ استغفار کریں اور اللہ کے ہو کے رہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ هو الذی یریکم البرق، وہی اللہ جو تم کو دکھاتا ہے بجلی کی چمک، کس چیز کے لیے؟ خوفاً و طمعاً، کہ انسان ڈرے بھی اور امید بھی لگائے اللہ سے۔ میری بہنوں، مومن کا ایمان جو ہوتا ہے یہ خوف اور طمع کے بیچ میں ہی ہوتا ہے، یعنی خوف اور امید یہ ایک ساتھ ہو انسان کے یعنی نفسوں میں، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، پھر اللہ سے امید بھی ہو، کیونکہ اللہ کو جو پکارتا ہے
اس کی پکار کو وہ تبھی یعنی قبول کرتا ہے جب اس کے دل میں خوف بھی ہو اور پھر امید بھی ہو اللہ سے. صرف خوف نہیں چلے گا، صرف امید نہیں چلے گی، خوف بھی ہو امید بھی ہو. اب کوئی ڈر رہا ہے تو اتنا ڈر رہا ہے، اتنا ڈر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کا امیدواری نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. کوئی اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے کہ اس کو امید ہی نہیں ہے معافی کی اپنے، یہ غلط ہے. چاہے وہ 99 قتل کر دیا، اتنے زیادہ گناہ کیا 99 قتل بھی کر دیا، تب بھی اللہ کی رحمت اس کو مل سکتی ہے جب وہ توبہ استغفار کرے، اگر دل سے توبہ کرے تو اللہ کی رحمت اسے مل سکتی ہے، کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو. اس کے گناہوں یعنی اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے کئی درجہ بڑی ہے. تو وہ نا امید نہیں ہو، کتنے بھی گناہ پچھلے اس کے ہو گئے ہوں گے، وہ نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے قرآن میں کہ یا عبادی، اے میرے بندے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے اس چیز کا. تو خوف اور طمع سمجھ میں آئے، یعنی خوف اور طمع یعنی انسان ڈرے بھی اللہ سے اور امید بھی لگائے اللہ پر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو جو میں بجلیاں چمکا کے بتاتا ہوں نا، اس میں 2 چیزیں تم کو دکھتی ہے. بجلیوں کی چمک میں ڈرانا اور امید، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ چمک دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم جو بجلیوں کی چمک دیکھتے ہو اس میں 2 چیزیں دیکھتے ہو تم، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے طمع، ڈرانے کے لیے اور امیدیں بھی دلانے کے لیے. یعنی بندہ ڈرتا بھی ہے کہ ارے کہاں ہم پر بجلی گر جائے گی، یہ چیز کا ڈرتا بھی ہے. اور پھر کسان اور کاشتکار خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلو بارش ہوگی، بجلیاں کڑک رہے ہیں، بارش ہوگی، تو پھر سبحان اللہ امید ہوتی ہے بندے کو کہ وہ اللہ کی رحمت اسے ملے گی. آگے اللہ فرماتا ہے بھاری بادلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بھاری بادلوں کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے. گرج، یہ جو گرج ہوتی نا، جو بادلوں کی گرج ہوتی ہے، بجلیوں کی چمک ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور سے سنیے، اللہ کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. بادل کی گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرشتے بھی اس کے خوف سے اللہ کی تسبیح اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمک، یہ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے اور اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہیں. تو میری بہنوں، جب بادل گرجتے ہیں، جب بجلیاں چمکتی ہیں، یہ وقت دعائیں مانگنے کا ہے اور یہ طریقہ رسول ہے. اس وقت دعائیں مانگنی چاہیے. بندہ اس وقت دعائیں مانگے جب بجلیاں کڑکتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، وہ فوری اللہ کی طرف رجوع ہو، دعائیں مانگے، استغفار کرے. یہ نہیں کہ بولے کہ چلو پکوڑے بناؤ، موسم اچھا ہو گیا، چائے بنائیں گے، کافی یہاں بیٹھ کے پئیں گے، ارے یہ موسم میں ہم وہاں رہتے تو بہت اچھا مزہ آتا تھا، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. قوم کی یہ بدترین حالت دیکھنے کے باوجود اگر مزے سوچتے ہیں تو پھر چیک کر لیجئے ایمان کہاں ہے، چیک کر لیں ایمان کہاں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میری بہنوں کہ اس کی بادل کی گرج، بجلی کی چمک، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. گرج اس کی تسبیح و تعریف بیان کرتی ہے، فرشتے بھی اس کے خوف سے وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے. وَيُرْسِلُ، بھیجتا ہے، گراتا ہے، صَوَاعِقَ، بجلیاں فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور جس پر چاہتا ہے یہ بجلیوں کو گرا دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے یہ بجلیوں کو گرا دیتا ہے. مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ تو اللہ کے بارے میں تو یہ جھگڑ رہے کفار کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، جبکہ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ کیسا ہے؟ سخت ہے.
اللہ سخت ہے قوت والا، تو اسی کو پکارنا حق ہے، لہو دعوت الحق، اس کو پکارو، اسی کو پکارو، یہ حق ہے، لہو دعوت الحق، اس کو پکارنا حق ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار رہے ہیں، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، ان کے لیے کوئی جواب نہیں دیتے وہ، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں، ان کا پکارنا، ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے یہ، لہم بشیء، کچھ بھی، یس لا یستجیبون، وہ نہیں جواب دیتے، لہم ان کا بھی شیئن کچھ بھی، الا سوائے اس کے کہ، ایسے ہے نا اس کی مثال، کباسطی کفئی، ایک انسان کیا کیا، ہاتھ پھیلا کے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر پھیلائے ہوئے پانی مانگ رہا ہے، اور پانی کو بول رہا ہے اور منہ میں پڑ جائے، کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ، تاکہ پہنچ جائے، فاہو، اس کے منہ میں، وما ہوا ببالغی، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال، اللہ نے کتنا اچھے انداز سے سمجھایا نا، کہ ایک کافر، ایک جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتا ہے، اس کی پکار کی مثال ایسی ہے کہ وہ کوئی پانی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بول رہا ہے آؤ پانی منہ میں گر جاؤ، تو وہ خود بھی خود آ کے اڑ کے آ کے پانی منہ میں گرے گا، اس کے نہیں نا، نہیں گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو کافر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں، ان کی پکار، ان کی دعاؤں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، پانی سے کہہ رہا ہے کہ وہ آئے اور اس کے منہ میں پڑ جائے، جبکہ وہ اس کے منہ میں پڑنے والا نہیں ہے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا ہی نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان منکروں کی جتنی پکار ہے، یہ منکروں کی جتنی پکار ہے، تمام کی تمام گمراہی میں ہے، ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے، اس کوئی فائدہ نہیں ان کا پکارنا، یہ سب گمراہی میں ہیں، ان کی پکارنا، ان کا حاجت کے لیے ان کو پکارنا، فلاں کو پکارنا، فلاں حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، یہ بکتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، ان کے پکارنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخر کار وہ جہنم میں جائیں گے، ضلالت میں ہے، یہ گمراہی میں ہے۔ جبکہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، جو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان، اللہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے، تعوان و کرہن، یا خوشی خوشی ہو یا ناخوشی ہو، سب اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں، اور سائے بھی اسی کی طرف جھکتے ہیں صبح شام۔ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے، قل کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے، من رب السماوات والارض، کون ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، قل اللہ، کہہ دو اللہ ہی ہے، قل افاتخذتم من دونه اولیاء، کیا کہہ دیجئے، کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو، اوروں کو حمایتی بنا رہی، اس کو مددگار سمجھ رہی، اس کو مددگار سمجھ رہی، نہیں، اللہ کی طرف آؤ، وہ ہے اصل مدد کرنے والا، وہ اصل مدد کرنے والا ہے، تم اللہ کے سوا دوسروں کو حمایتی بنا رہے ہو، وہ تو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے علاوہ جن جن انسانوں کو یہ پکارتے ہیں، اولیاء کو پکار رہی، کوئی کیا کہتا ہے کہ انبیاء کو پکار رہا ہے، کوئی اولیاء کو پکار رہا ہے، کوئی فلاں کو پکار رہا ہے، کوئی فقیر کو پکار رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ کسی اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ مجذوب ہے، یہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو دے دیا ہے، جا کے اس کو پکار رہا، اس کے پیچھے جا رہا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد اس کے خبر کے پہ بھی جا رہا، اور وہاں جا کے بھی پکار رہا اس کو، بول رہا کہ یہ ولی اللہ تھے، یہ انبیاء مطلب بہت بڑے بلند درجے کے تھے، وہاں جا کے ان کو پکاریں گے، ان کو پکاریں گے، ان کے پیچھے پڑا، ان کے پیچھے پڑا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ کیوں اللہ کو چھوڑ کر یہاں وہاں کیوں جا رہا، قل افاتخذتم، کہہ دو کہ کیا تم جو بنا رہے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کے حمایتی بنا رہے، من دونی اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی مددگار بنا رہے ہو، لا یملکون، ارے تو وہ تو اختیار ہی نہیں رکھتے اپنے نفس پر، خود کے نفس پر بھی اختیار نہیں رکھتے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ سبحان اللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ جب موت دیتا ہے نا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ولی ہو، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی کرائٹیریا رکھا نا، ایسا نہیں کہ نبی ہے، ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں تو ان کو نلاؤ مت، کفناؤ مت، نہ دفناؤ، نہیں کہا نا اللہ نے ایسا،
چاہے کوئی بھی کتنا بھی بلند پائے کا انسان کیوں نہ ہو، ارے سب میں افضل ترین جو انسانیت میں، سب سارے انسانوں میں سب میں افضل ترین جو شخصیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو بھی غسل دیا گیا، ان کو بھی کفن پہنایا گیا، ان کے اوپر بھی مٹی ڈالی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ انسان اب اس کے بس میں نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی یعنی اللہ کے قریب ہو، لیکن اس کو اللہ نے اتنے اختیارات نہیں دیے کہ وہ زمین میں مختار کل بنتا پھرے، نہیں، اللہ نے نہیں دیے اختیارات۔ خود انبیاء نے اپنی زبانوں سے اعلان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا کہ اے صفیہ، اے فاطمہ، میں تمہارے لیے دنیا میں کچھ زندہ ہوں تو کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں اختیارات نہیں رکھتا اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ تو میری بہنوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات نہیں رکھتے، وہ اعلان کر دیے تھے کہ میں اختیارات نہیں رکھتا اللہ کے سامنے کچھ بھی، تو یہ لوگ کیوں پکارتے ہیں ان کو فلاں کو فلاں کو؟ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ تم کیوں بنا رہے، کہہ دیجئے کہ تم کیا پھر تم بھی اس کے سوا کی اور حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کے اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو مشرک ہے وہ اندھا ہے، جو موحد ہے وہ آنکھوں والا ہے، جو شرک کر رہا ہے، جو کفر کر رہا ہے، وہ اس کو اندھے کی مثال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ام هل يستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ام جعلوا للہ شرکا، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کیا جنہیں یہ اللہ کے سوا شریک ٹھہرا رہے ہیں، خلقو کا خلقہ فتشابہ الخلق علیہم، یعنی انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی کیا کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے؟ یعنی یہ اللہ کے علاوہ یعنی کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ کسی کو پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مخلوق جو اللہ کی ہے، وہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز کوئی پیدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ مکھی کا پر بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی کے لیے تمام چیزیں۔ قل اللہ، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا زبردست، اکیلا زبردست ہے، غالب ہے، اکیلا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے انزل من السماء، دیکھو وہی ہے اللہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیتم، پھر اپنے اندازے کے مطابق کیا کیا، اس کو نالے بہ نکلے اس میں، یعنی اللہ اندازہ کرتا ہے، پھر اپنے اپنے اندازے کے مطابق کیا ہوتا ہے، نالے بہ نکلتے ہیں۔ پھر پانی کے ریلے نے کیا کیا، اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا۔ ایک اب اللہ تعالیٰ ان دعائیں کرنے والوں کی مثال دیتے، جو دعائیں کرتے نا اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے نا، تو ان کی مثال ایسی ہے، وہ جھاگ رہتا نہیں پانی کے اوپر جو جھاگ آتا، دیکھیے بیکار، یہ کفر کی مثال، باطل کی مثال، برائی کی مثال، برے لوگوں کی مثال، کفار کی مثال، باطل لوگوں کی مثال یہ ہے کہ جو اوپر کا جھاگ رہتا نہیں پانی کا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پانی کے ریلے اوپر چڑھے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کے آگ میں ڈال کر تم تپاتے ہو، وہ جو آگ میں ڈال کے تپاتے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کے اوپر ایک جھاگ نکلتا ہے، یعنی جو بھی تپائی جاتی چیز، سونا ہو، چاندی ہو، یا لوہا ہو، کچھ بھی چیز ہو جو تپائی جاتی ہے، اوپر جھاگ نکل جاتا ہے جو کہ بیکار ہوتا ہے، اور نیچے جو چیز رہتی ہے وہ اصل رہتی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال دے کے کہتا ہے کہ حق وہ ہے جو باقی رہ جاتا ہے، باطل وہ ہے جو جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس بات کا ہم یقین رکھیں میری بہنوں، اس بات کا یقین رکھیں کہ حق حق ہوگا، باطل کی مثال اس جھاگ کی سی ہے جو اوپر سے اڑ جاتا ہے، چاہے وہ پانی کا جھاگ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم وہ دیکھو جو کیا ہوتا ہے، مما یوقدون علیہ فی النار، جو آگ میں بھی جو یعنی اوپر جھاگ آتا ہے، ابتغاء حلیہ او متاع زبد مثلہ، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ،
اس کی مثال کیسی بتا رہی کہ اس چیز وہ جو آگ میں ڈال کر تپاتے نا، زیور اور سامان جس سے بناتے تم، اس کا بھی جھاگ آتا نا، تو وہ جھاگ کی مثال ہے کس کی؟ حق اور باطل کی. کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، الحق والباطل، حق اور باطل کی. فاما الزبد، اب رہا جو جھاگ ہوگا، اب جھاگ ہوگا تو وہ ناکارہ ہو کر چلا جائے گا. فیذهب جفا، جو جھاگ ہوگا وہ ناکارہ ہو کر چلا جائے گا. واما ما ينفع الناس، اور جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے نا، جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے، جو حق ہے، وہ کیا ہوگی؟ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جائے گی. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، کس کے لیے؟ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاواری کی، جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، ان کے لیے بھلائی ہے. الحسنہ، بہترین چیزیں، بھلائیاں کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں. اور جو لوگ والذین لم یستجیبوا، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہیں کی، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جتنا زمین بھر یعنی کچھ بھی ہے اس کے پاس، زمین بھر کے بھی اس کے پاس خزانے ہیں. زمین میں جو کچھ بھی ہے، ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں ہے تمام چیزیں، ومثلہ معہ، اس کے مثل اور بھی اگر اس کے پاس ہے، اگر اتنا بھی وہ دے کے فدیے میں چھوٹنا چاہے، اللہ کے پاس نہیں چھوٹ سکے گا. لفتدوا به، اگر وہ فدیہ دینا چاہے نہیں چھوٹ سکے گا. لم یستجیب، لم یستجیب لہ، اگر وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے تو اس کے پاس زمین بھر کے بھی چیزیں ہیں، اس کے مثل اور بھی ہے، تو وہ نہیں بچ سکے گا، نہیں چھوٹ سکے گا فدیے میں دے کر. کہاں ہے چھٹکارا؟ اولئک لہم سوء الحساب، اس کا تو برا حساب لیا جائے گا. یہی ہے ان کے لیے برا حساب ہے. جو اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے، ان کے لیے کیا ہے کہ برا حساب ہے. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور جو بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ اکبر. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں یہاں پر بیان کی ہیں اس کو ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور جو حق کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق و باطل کی تمیز کرنے والیاں بنائے. اور جو حق کے اللہ نے مثال دی کہ اصلی چیز جو ہوتی ہے وہ حق ہے، اور باطل جو ہوتا ہے وہ جھاگ کی مثال اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ اس مثال کو ہمارے دماغوں میں بٹھا دے، تاکہ ہم جب کبھی بھی اپنی زندگیوں کے فیصلے لیں تو حق اور باطل کی تمیز ہم کر سکیں. جھاگ کیا ہے اور اصل چیز کیا ہے، اس کی ہم انشاءاللہ فہم ہمارے اندر آئے. فہم قرآن میری بہنوں وہ چیز ہے جو ہمارے اندر شعور لاتا ہے حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں جب ہم پڑھتے ہیں اور خلوص دل سے اس کے اوپر یعنی غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کرے، اور ہمیں حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کو ہمیں سمجھنے والا بنائے، اور اس مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.